السلام علیکم۔ آئی بی بی ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس مضمون کا عنوان ہے اقبال کے شاہین پر فیض کے کتے۔ ویسے بڑا عجیب سا عنوان معلوم ہوتا ہے، حالانکہ جس طرح تمام شعراء میر کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی جس کو کہیے کہ خدائے سخن ہونے پر، اسی طرح اقبال کو بھی اس کے آنے والے شعراء سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور فیض احمد فیض نے بھی ان کے لیے ایک نظم کہی، آیا ہمارے دیس میں خوشنوا فقیر۔ لیکن شاعری بڑی عجیب سی چیز ہے صاحب، اس میں جمالیات کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت۔ سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام۔ اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اقبال کا تعلق ہے تو اقبال کا نظریہ وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، اور دو قومی نظریہ جس کے تحت ہم آزاد ہوئے، اس میں ان کا کنٹریبیوشن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب انہوں نے بر صغیر میں ہندو تنگ نظری کو دیکھ کر بھانپ کر وطنیت کے نظریے کو چھوڑ کر ملت کا نظریہ اپنایا۔ وہی جو ان کا ہندی ترانہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ پھر اسی کو کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ جہاں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، آپس میں ایک بھائی بھائی ہیں، اور جہاں میں وہ مسلمان رہ رہا ہے وہ اس کا وطن ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسلام اور اسلام کی بڑی شخصیات، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے مکمل ہستی انسانیت میں پوری تاریخ میں دنیا کی نہ آئی نہ آئے گی۔ بہرحال فیض احمد فیض ذرا مختلف انداز کی شاعری ہے، وہ وطنیت کے اوپر ان کی محبت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی شاعری میں مذہب ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ اشتراکیت پسند تھے۔ اب جہاں تک شاعرانہ حسن کا تعلق ہے تو اقبال تو ایسا ہے کہ ان کی شاعری میں ایک ردم، ایک گھن گرج اور ایک اثر، فلسفہ، اور اس قدر وہ ہے کہ ان کی کسی بھی غزل یا کسی بھی نظم کو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ انہی کے کلام سے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نظم مسجد قرطبہ، مساقی نامہ یا شکوہ جواب شکوہ، یہ اس کے بعد یہ نظم آتی ہے، ذرا طلوع اسلام ذرا مختصر بھی ہے پھر، اور اسی طرح سے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوئی نظم کمزور ہے۔ فیض صاحب کے ہاں یہ ہے کہ فیض صاحب خود جانتے تھے کہ شاعری کا انتخاب بڑا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے جتنے جو بھی دیوان شائع کیا، وہ ایک تو ان کا مطلب جو بھی شعری مجموعہ شائع کیا جو نسخہ ہائے وفا میں پھر یکجا ہوا، اس میں انہوں نے جو ہے صاحب
بات جو ہے وہ بہت چھانٹ پھٹک کے ہو گیا. مطلب اگر ہم یہ کہیں جو لوگ جانتے ہیں فیض صاحب کو کہ جتنا کلام ان کا چھپ کر سامنے آیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے ضائع کر دیا, انہیں بہتر نہیں سمجھا. اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو اس میں جو شاہکار چیزیں ہوتی ہیں وہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی فنکار کو اس میں کوئی پوری زندگی میں کوئی 2 3 4 سے زیادہ نہیں ہوتی, ایسے ہی ہوتا ہے عموماً. فیض اقبال صاحب کے تو ہاں بے شمار ہے بہرحال وہ تو. اور یہ تقریباً 40 45 سال کی ایج میں ہو جاتی ہیں. اس میں ہم اگر دیکھیں تو فیض صاحب کے ہاں 2 جو ہیں شاہکار نظمیں, ایک ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ, اور دوسرا آ کے رقیب سے, آ کے وابستہ ہیں اور حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا. تو ان دونوں نظموں میں جہاں تک تعلق ہے ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اگر لوگوں کو پرانی ان کی جو چھپی ہوئی نقش فریاد وہ جو کتابیں ہیں جس میں یہ نظم ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ اشعار شامل ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, جا بجا کوچو بازار میں بکھرائے ہوئے جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم, نکلے ہوئے امراض کے تندوروں سے, پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. لیکن جو بعد میں جو نظم چھپی یا جو آئی سامنے جس میں سے اس کو چھپنے کے بعد بھی نکال دیا یہ کہ جا بجا کوچو بازار میں بکھرائے ہوئے جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے, کے بعد کا جو لائن ہے یا مصرے ہیں, جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے, پیپ بہتی ہوئے گلتے ہوئے ناسوروں سے, یہ شاعرانہ حسن کو مجروح کرتی, لہٰذا نکال دی. فیض صاحب سے شاید میرا خیال ہے کہ غلطی ہوئی اور پھر ان کا جی نہیں چاہا کہ اس نظم کو ہٹا. نقش فریادی میں یہ نظم ان کی, لیکن اس سے پہلے جو نظم ہے اقبال کی, دیکھیے دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہیں, تاریخی واقعات جو ضرب المثل بن گئے, کوٹیشن بن گئے آج تک. جیسے بخت نصر, آج سے تقریباً 2,500 3,000 سال پہلے جب بخت نصر نے بابل میں اپنے وہ باغات بنائے, کیا مولخ باغات, بڑی بڑی عمارتیں, اور بڑے غرور و تکبر سے جب اس نے خدا کو بھی چیلنج کیا تو کہتے ہیں غیبی ہاتھ آیا اور دیوار پر لکھ گیا کہ اب تیرا زوال لکھ دیا گیا ہے. آج بھی پوری دنیا کی ہر زبانوں میں وہ نوشتہ دیوار یا دیوار پہ لکھا یہ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں محمد شاہ رنگیلا جب تھے اور نادر شاہ افشار جب حملہ کیا تو اب آگے بڑھ رہا ہے تو اسے جا کر بتاتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں تک پہنچ گیا, پانی پت تک پہنچ گیا, ادھر تک پہنچ گیا, ہنوز دلی دورس. وہ پھر اپنے عیش و آرام میں عیاشیوں میں ہنوز دلی دورس, تو آج مشہور ہو گیا ہنوز دلی دورس. اسی طرح واٹر لو ہے, نیپولین کی شکست تا حوالہ دیا جاتا ہے. اور اسلامی تاریخ میں بے شمار ہیں, لیکن طارق بن زیاد اسپین کی فتح کے حوالے سے جو جبرالٹر کے اوپر سے اس پہاڑی کے اوپر سے کشتیاں اتار کے پھر ساحل کے پاس اور پار کرنے کے بعد اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی. تو کشتیاں جلانے کی رسم جو ہے اور اس کا جو اعزاز جو ہے وہ ضرب و مثل جو ہے وہ کوٹیشن جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ایسے فیصلے کہ واپسی نہیں ہے. اب یہ عزم و ہمت, اس کو تاریخ کی دعا کے طور پر علامہ اقبال نے بڑی زبردست نظم ہے, یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی,
दुनीम इनकी ठोकर से सहरा उतरिया, पहाड़ सिमट कर पहाड़ इनकी हीपत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजीब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो साहब लज्जत आशनाई मज की और भी शेर हैं। अब फैज़ साहब से क्या हुआ कि फैज़ साहब ने जो अपना नज़रिया है, क्या मैंने नज़रिया इश्तराकी नज़रिया, उसके तहत उन्होंने नज़्म लिख डाली। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, जिन्हें बख्शा गया ज़ौक़े गदाई। ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियाँ तक चबा लें। कोई इनको एहसास से ज़िल्लत दिलाए, कोई इनकी सोई हुई दुम हिलाए। बज़ाहिर एक देखा जाए तो मुझसे इत्तेफाक करेंगे अहले ज़ौक़ अहले नज़र कि फैज़ साहब को जचता नहीं था। साहब देखिए, जो अल्लामा इक़बाल कह गए, उसके बाद उस ज़मीन में और इतना वो, और फिर देखें आवारा कुत्तों का कोई आका नहीं होता, मालिक नहीं होता, और कोई सोई हुई दुम हिलाए। गैरत में दुम नहीं हिलती, वो बेगैरती में हिलती रहती है कुत्ते की। तो इसमें उनसे चूक हुई है साहब। और वो जो इक़बाल का शाही है, कभी वो तारिक बिन ज़ियाद है, कभी टीपू सुल्तान है, कभी और किसी शक्ल में आता है, आज के नौजवान की शक्ल में भी आता है। तो उसके ऊपर ये फैज़ साहब के कुत्ते छोड़ दिए हैं फैज़ साहब ने। अगरचे फैज़ साहब ने इसके 2-3 सफ़े बाद 2 नज़में हैं, बोल, और उसके बाद एक शायद गज़ल है, और उसके बाद इक़बाल को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है। और इसी में नक्श फरियादी में, जिसमें ये नज़्म है उनकी, आवारा को ये जो कुत्ते के उन्वान से। जहाँ तक कुत्तों का ताल्लुक़ है तो कुत्ते तो पितरस बुखारी के भी हैं, देखिए ना। लेकिन यहाँ अदब में जो कुत्ते आए हैं, इन कुत्तों ने कुछ अच्छा नहीं किया साहब। और वो उन्होंने जो फैज़ ने अल्लामा इक़बाल को जो पेश किया है खिराज अक़ीदत, एक ही शेर कह देता हूँ। आया हमारे देश में खुशनवा फ़कीर, आया और अपनी धुन में गज़ल ख़ां गुज़र गया। वो उन्होंने उसका अज़ाला करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख़्याल में आज का जो मैंने सख्त सा उन्वान लिया है, ये सिर्फ़ इसलिए है कि शायरी बहुत नाजुक है और हमें इसका बहुत लिहाज करना पड़ता है फैज़ साहब से, मेरा ख़्याल है। शायद आप इत्तेफाक करें, वरना आपको अपना हक़ हासिल है कि चूक हुई है इक़बाल के शाहीन पर फैज़ के कुत्ते। और इस मज़मून के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।